انفرادی طور پر انسان آزمائشوں کا شکار ہو یا اجتماعی طور پر، ہر لمحہ انسان کی زندگی دراصل امتحان ہے۔ بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری کوششوں کا کچھ نتیجہ مجھے ملا ہے، میں نے محنت کی، اس کا پھل مجھے ملا ہے، اور انسان اس کو اپنی کامیابی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کوشش اور محنت نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے برا نتیجہ نکلا۔ وہ اپنے اعمال کا اپنی جگہ نتیجہ تو ہوتا ہے، لیکن وہ اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دار الجزا نہیں۔ دار الجزا اگلا جہان ہے، وہاں جا کے جزا ملنی۔ یہاں دنیا میں جس چیز کی کوئی جزا ملتی بھی ہے، یا انسان سمجھ بھی رہا ہوتا ہے کہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے، تو وہ نتیجہ بھی دراصل اگلی سطح کا امتحان ہوتا ہے۔ انسان اگر اس حقیقت کو سمجھ لے تو ایک لمحہ زندگی بھی ایسا نہیں ہے جب انسان ریلیکس ہو سکے کہ میں اپنی مرضی کی زندگی گزار لوں۔ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا انسان کے پاس ایک لمحہ بھی نہیں، کیونکہ ہر لمحہ جانچا جا رہا ہے اور اس کا امتحان ہو رہا ہے۔ وہ جس لمحے اپنی مرضی کرے گا، پورا امتحان ہی اس بات کا ہے کہ ایک اللہ نے وحی الہی نازل فرمائی ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور ہم تک پہنچائی۔ کیا انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے؟ پورا امتحان ہی اس نقطے کے گرد گھومتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر اللہ کی طرف سے علم آ گیا جب، اس کے بعد آپ نے اگر کسی کی خواہشات کی پیروی کی، تو ایک طرف العلم ہے اور دوسری طرف خواہشات ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا بیٹا بیٹھ جائیں، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، میرا بیٹا باتیں نہ کریں یار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ایک طرف وحی الہی ہے اور دوسری طرف خواہشات نفس پر مبنی پورا نظام ہے۔ اس نظام میں سے آپ نے کس پر عمل کرنا ہے؟ اگر آپ نے دل کی مانی، اپنی مرضی کی، تو انسان ناکام ہو جائے گا، اگر اللہ کی مرضی کی تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ پوری زندگی کے امتحان کا مرکزی نقطہ ہی ہے۔ لہذا وہ لمحہ جس لمحے انسان اپنی مرضی کر بیٹھے، ہو سکتا ہے وہ ایک کلمہ جو اپنی مرضی سے نکال بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہوتا ہے، اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا کہا ہے، اور وہ کلمہ ظاہر ہے لکھنے والے تو تیار بیٹھے ہوئے، اسی وقت لکھ لیتے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے بات نکلتی ہے، لکھنے والا اسی وقت لکھ لیتا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ایک کلمہ جو اللہ کی ناراضگی کا کلمہ ہے، جب وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس شخص کو جہنمی لکھ دیتا۔ اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی میں نے کیا کہا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زبان سے ایسا کلمہ نکلتا ہے جو اللہ کی خوشنودی کا کلمہ ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی کا کلمہ ہوتا ہے، اور اس نے بات کہی ہوتی ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا بعد میں کہ میں نے یہ کہا تھا، لیکن وہ اچھا کلمہ، اللہ کی خوشنودی کا کلمہ اس کی زبان سے نکل گیا، اللہ کے دربار میں پہنچا، اور اللہ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جنتی لکھ دیتا۔
گویا ہر لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں. ہر لمحہ انسان یا جنت کے قریب ہو رہا ہے یا جہنم کے قریب ہو رہا ہے. حالات جس طرح کے بھی ہوں، آپ خوشیاں منا رہے ہوں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے ہاں جشن چل رہے ہوں تو ہو سکتا ہے وہ جشن ہمیں جہنم کے قریب کر دینے والے ہوں. ہمارے ہاں ہو سکتا ہے سوگ منایا جا رہا ہو اور وہ سوگ ہمیں جنت کے قریب کر دینے والا ہو. حالات یہاں کے جس طرح کے مرضی ہوں، اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا جہنم کے قریب ہو رہے ہیں. اللہ، یہ پوری زندگی کا جو امتحان کا فلسفہ یہ. لیکن بعض اوقات یہ تو عمومی زندگی ہے، یہ تو عام حالات ہیں کہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک ایسے حالات میں جکڑا ہوا ہے کہ ہر لمحہ زندگی امتحان ہے. یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ میری زندگی فلاں بات، اس کا جنت جہنم کے ساتھ کیا تعلق. ہر چیز کا تعلق، ہر لمحہ جو گزارا جا رہا ہے اگر وہ کام جنت میں لے جانے والا نہیں تو وہ لازماً جہنم میں لے جانے والا. اس لیے کہ دو ہی تو گھر ہیں، تیسری جگہ ہوتی تو ہم کہتے کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ تیسرے گھر میں لے جانے والی ہیں. تیسری جگہ تو ہے کوئی نہیں. جب گھر دو ہیں، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے، اور حتمی فیصلہ یہی ہونا ہے، تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کا جنت جہنم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پوری زندگی ہے ہی امتحان. یہ تو عام حالات کی بات ہے. عام حالات میں ہم جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اس میں یہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات حالات خاص ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. جب حالات خاص ہوتے ہیں تو امتحان زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اور جتنا جتنا حالات خاص ہوتے جائیں امتحان اتنا سخت ہوتا چلا جاتا ہے. تو ایسے ہی کچھ حالات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتایا کرتے تھے. مستقبل کے حالات کے بارے میں بتایا کرتے تھے، ایسے حالات ہو سکتے ہیں، ایسے حالات ہو سکتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں مستقبل کے حوالے سے بتائی ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمثیلی انداز میں بتائی ہو اور ہو سکتا ہے کہ حقیقی انداز میں بتائی ہو. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں وہ دراصل نصیحت کے لیے بتائی ہیں. ان کا کلی تعین نہیں ہم کر سکتے کہ اس سے مراد فلاں زمانہ، فلاں وقت اور فلاں آدمی، فلاں جگہ ایگزیکٹلی وہ اس سے مراد ہے. وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی مراد ہو سکتا ہے، آنے والا زمانہ مراد ہو سکتا ہے، یہ زمانہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس سے پچھلا زمانہ مراد ہو سکتا ہے، کوئی بھی مراد ہو سکتی ہے. ہم اس کے لیے کلی تعین نہیں کر سکتے. لیکن جو بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اصل میں فرمائی اس لیے ہے کہ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. تو ان باتوں میں سے ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو مسلم شریف کی روایت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کرنے میں جلدی کرو. تاریخ نہ ڈالا کرو کہ میں کل کر لوں گا، میں پرسوں کر لوں گا، رمضان آئے گا پھر میں شروع کروں گا، عمرے پہ جاؤں گا پھر میں داڑھی رکھوں گا، اس کے بعد میں نماز شروع کر لوں گا، پھر میں حج کے لیے میں نے درخواست دی ہوئی ہے جب آئے گا تب میں کر لوں گا. اللہ اکبر. پوری حیات، پوری زندگی انسان تاریخیں ڈالتا رہتا ہے کہ شاید مجھے کوئی آئیڈیل ماحول مل جائے گا اور آئیڈیل ماحول ملے گا پھر میں عمل کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے والے ہیں اس سے پہلے پہلے عمل کر. اور جو لمحہ موجود اللہ نے عطا فرمایا اس لمحہ موجود کو استعمال کر لو اور اپنی جہنم کو جنت بنا لو اور جنت کو اپنے قریب کر لو. یہ موقع ہے. بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے پہلے عمل کر لو جتنی. لہذا عمل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. عمل کرنے کے لیے تاریخ نہیں ڈالنی چاہیے کہ میں کل کروں گا، پرسوں کروں گا، ترسوں کروں گا، فلاں تاریخ کو کروں گا، فلاں کہے گا تو کروں گا، فلاں معاملہ اس کو دوسرے واقعات کے ساتھ انسان جوڑتا چلا جاتا ہے، فلاں ہوگا تو میں کروں گا. جو اس طرح کرتے ہیں وہ پھر بالآخر فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. بالآخر وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. اور اگر انسان فتنے کا شکار ہو گیا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنے پتہ کیسے آنے ہیں؟ کا قطع اللیل المظلم، اندھیری رات چھا جانے والی، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے ہوں گے۔ اور اندھیری رات کا مطلب یہ ہے کہ اندھیری رات میں سجھائی کچھ نہیں دیتا نا۔ رات کا اندھیرا ہو، انسان کو راستہ بھی نہ پتا ہو، اس نے کسی راستے پہ جانا ہو، جس راستے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے وہ بھی اندھیری رات میں سمجھ نہیں آتی۔ اندھیری رات میں کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی۔ جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر کچھ سجھائی نہیں دیتا کہ میں نے کدھر کو جانا تھا اور کدھر کو نہیں جانا۔ اگر اندھیری رات چھا گئی تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب انسان فتنے کا شکار ہو جاتا ہے تو فتنے اس قدر چھا جاتے ہیں جیسے اندھیری رات چھا گئی، اور اس کے بعد انسان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، راستہ نہیں ملتا۔ تو اندھیری رات آنے سے پہلے عمل کر لو جتنا عمل ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو دو جو ابتدائی تشبیہات ہیں اس حدیث کے اندر، کہ ایک تو وقت جو اللہ نے لمحہ موجود عطا کیا ہے، اس کو اس سے استفادہ کر لو، اگلے لمحے کا کچھ نہیں پتا۔ یہ جو اگلے لمحے پر ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ نماز قضا ہو گئی، وہ کہتا ہے زور کی نماز قضا ہوئی تو کل والی زور کے ساتھ پڑھ لیں۔ سبحان اللہ، کل تک جینے کا سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے اللہ سے، کس بنیاد پر کل پڑھ لینا؟ اور اب جی یہ جو ممنوع وقت ہے نماز کا، اللہ اکبر، سورج طلوع ہوتے وقت اور نصف النہار کے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت، یہ تین ممنوع اوقات ہیں کہ اس دوران نماز نہیں پڑھنی۔ لیکن یہ معلوم ہے آپ کو کہ یہ جو ممنوع ہے نا، یہ سنتوں اور نوافل کے لیے ممنوع ہے، فرائض کے لیے ممنوع نہیں۔ فرض کے لیے کوئی وقت ممنوع نہیں۔ بھئی آپ کا فرض رہتے ہیں، کیسے رہ گئے؟ دو وجہ سے رہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص سویا ہوا ہے یا کسی شخص کو یاد نہیں رہا، تو جب اس کو یاد آیا یا اس کی آنکھ کھلی وہی وقت نماز کا ہے۔ اب اگر کسی کی آنکھ کھلی ہے اور وہ آنکھ کھلی اور وقت ممنوع ہے، تو ممنوع وقت میں وہ کہتے ہیں ممنوع وقت میں نماز نہیں پڑھنی، لہذا کیا مطلب بیٹھ کے انتظار کرو گے کہ ممنوع وقت گزر جائے پھر میں نماز پڑھوں گا؟ تو کیا یہ اگلے جو 2-4 منٹ ہیں یا 10 منٹ ہیں یا 12 منٹ ہیں ممنوع اوقات کے، یہ 12 منٹ زندگی ملے گی اللہ سے سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے؟ فرض تو فوراً ادا کرنا، اس کے لیے کوئی ممنوع وقت نہیں۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لی، اس نے عصر پا لی۔ کہ اگر اس کا مطلب ہے کہ جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت پا لی تو اس نے عصر پا لی، تو باقی 3 رکعتیں تو سورج غروب ہوتے ہوئے پڑے گا نا۔ تو جو فرض نماز ہے اس کے لیے کوئی ممنوع اوقات نہیں ہے۔ کیوں؟ بادروا بالاعمال فتنا، کسی مصیبت میں پڑ جانے سے پہلے عمل کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت آ جائے اور تم فرض ادا ہی نہ کر سکو، تمہارے اوپر موت آ جائے۔ موت بھی تو ایک فتنہ ہے۔ اگر موت واقع ہو گئی ہے، کوئی اور فتنہ آ گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہذا عمل فوراً کرنا، اس کے لیے تاریخ نہیں ڈالنی، اس کے لیے وقت۔ ہاں جو سنتیں ہیں، جو نوافل ہیں، اس کے لیے ممنوع اوقات ہیں۔ ان اوقات میں نہ نوافل پڑھو نہ سنتیں پڑھو، البتہ فرض رہتے ہوں، آنکھ کھلی ہے یا یاد آیا ہے تو جس وقت فرض رہتے ہیں تو فوراً فرض پڑھ، اس میں تاخیر نہ کرو۔ دوسرا پہلو یہ کہ جو فتنے آئیں گے تو فتنے اس طرح کے ہوں گے کہ پھر اس کے بعد فتنہ آ جانے کے بعد پھر کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی، پھر کچھ سمجھ نہیں آتا، راستہ کون سا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
انہا ستاتی علی الناس سنون خداعہ، لوگوں کے اوپر دھوکے کے سال آئیں گے، دھوکے کا دور آئے گا. اب ظاہر ہے دھوکے کا دور آئے گا، وہ بھی فتنے کا دور ہی ہوگا. دھوکے کا دور آئے گا، اور دھوکے کا دور آئے گا اس کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا یکذب فیہ الصادق ویصدق فیہ الکاذب ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین. وہ ایسے دھوکے کے سال آئیں گے کہ سچا جھوٹا بن جائے گا، جھوٹا سچا بن جائے گا، امانت دار بددیانت بن جائے گا، بددیانت امانت دار بن جائے گا. کیا سمجھ ہی نہیں آنی کیا اصل چیز کیا ہے، نہ سچے کی سمجھ نہ جھوٹے کی سمجھ. بلکہ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جھوٹوں پر اعتبار کیا جائے گا. یصدق فیہ الکاذب، جو جھوٹا ہوگا اس کی سارے تصدیق کریں گے، عدالتیں بھی سرٹیفکیٹ دے دیں گی. جو جھوٹا ہوگا اس کی سارے تصدیق کریں گے. وَيُكَذَّبُ فِيهِ الصَّادِقُ، اور جو سچا ہوگا اس کو سارے جھوٹا کہیں گے. اللہ اکبر. اندازہ تو کیجئے پھر رہ کیا گیا، گدھا گھوڑا سب برابر ہو گئے. وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، اعتماد ہوگا تو بددیانت پر اعتماد ہوگا. وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، اور جو امانت دار دیانت دار ہوگا اس کے اوپر اعتماد ہی کوئی نہیں کرے گا. اس کو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بددیانت آدمی ہے، اس کے اوپر اعتماد نہیں کرنا. اللہ اکبر. ایسے دور میں جب سچ جھوٹ مکس ہو جائے، گدھا گھوڑا برابر ہو جائے، اس سے بڑا اندھیری رات کی طرح چھا جانے والا فتنہ اور کیا ہوگا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. جب تمہیں سچ سیدھا نظر آ رہا ہے، سچ ہے، اور تمہیں سچ اور جھوٹ کی تمیز ہے، جب تمہیں امانت دیانت اور اس میں خیانت کا فرق معلوم ہو رہا ہے، تو اس وقت اعمال کرنے میں جلدی کر لو. ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے فتنہ چھا جائے تو پھر ڈھونڈتے پھرو کہ سچ کہاں ہے اور جھوٹ کہاں ہے، راستہ کدھر ہے. پھر یہ تو دو ابتدائی خصوصیات ہو گئی اس دور کی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی بات فرمائی وہ تو انتہا درجہ کی الارمنگ اور خطرناک. فرمایا یصبح الرجل مؤمن ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا. اللہ اکبر. کیا ہو گیا بھائی؟ صبح مومن تھا، ایک دم شام تک ایمان کیسے نکل گیا؟ صبح سے شام تک کیا ایسا ہوا کہ ایمان دل سے نکل گیا، آدمی کافر ہو گیا؟ ظاہر ہے کوئی حرکت ایسی کی ہوگی نا، کوئی عمل ایسا کیا ہوگا نا، اس کی دلیل اس کے پاس ہوگی. میں نے تو فلاں وجہ سے کیا تھا، میں نے تو فلاں وجہ سے کیا تھا. لیکن جو کفریہ اعمال انسان سر انجام دیتا ہے، اپنی اپنی مجبوریاں، اپنے اپنے مسائل، اللہ، کافروں کے ساتھ، منافقوں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ اس انسان اس طرح کی حرکتیں کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. صبح مومن تھا، گھر سے نکلا، راستے میں اپنی اپنی ضروریات، وقت کی ضروریات پوری کرتے کرتے شام کو گھر آیا تو کافر ہوا پڑا. اس ضروریات میں معاشرت بھی ہے، اس میں معیشت بھی ہے، اس میں سیاست بھی ہے، اس میں سارا کچھ ہے، ضرورتیں پڑتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور انسان سمجھ رہا ہے کہ میں بڑے کام کر رہا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شام کو اس کی کوئی وہ کیا کیا، کتنے اعمال ہیں. ایک تو وہ کفریہ اعمال ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفر. محدثین نے اگرچہ اس میں فرق کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کفریہ اعمال جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے، مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی، من حلف لغیر اللہ فقد کافر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم اٹھائی
اس نے کفر کیا، یہ شرک کیا۔ اس پر محدثین کہتے ہیں الکفر دون الکفر، یہ کفر جو ہے آدمی کافر ہو نہیں جاتا، بس کفریہ اعمال ہیں جو انسان سر انجام دیتا ہے، تو یہ گناہ ہے، ہی گناہ کبیرہ، لیکن یہ کہنا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ لیکن یہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فتنے کے دور میں صبح آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، تو ظاہر ہے وہ اعمال ایسے کرے گا نا جس سے کافر ہو جائے گا۔ اس نے اقرار تھوڑی کرنا ہے کہ میں کافر ہو گیا ہوں، اس نے اعلان تھوڑی کرنا ہے کہ میں کافر ہو گیا ہوں، وہ ایسی حرکتیں کرے گا، ایسے اعمال کرے گا، ایسے نتائج نکالے گا اپنے اعمال سے کہ وہ کافر ہوا پڑا ہوگا۔ وہ چاہے وہ کوئی علم الکلام کے مسائل نہیں پیش کر رہا ہوگا، وہ عمل کر رہا ہوگا۔ جب وہ عمل کر رہا ہوگا تو عمل کے نتیجے میں وہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا صرف وہ جو رب کو مانتے ہیں، اللہ کو علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر دنیا میں بہت سارے رب ہیں جو مانے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ دنیا میں بہت سارے رب ارباب کو مانا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا، ارباب متفرقون خیر، کتنے رب ہیں جن کو انسان مانتا ہے۔ جو مشرکین مکہ تھے نا، وہ تو بڑے معصوم مشرک تھے، معصوم مشرک اس اعتبار سے کہ ان سے پوچھا جاتا تھا نا تو وہ مان جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمران بن حسین کے والد ابو عمران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا، ابو عمران کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں 7 خداؤں کو مانتے۔ کون سے؟ کہتے ہیں ایک بڑا جو آسمانوں میں ہے اور 6 چھوٹے جو زمین میں ہیں۔ کتنی سادگی، کتنی سادگی ہے اس شرک کے اندر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشرکوں کو، جو مشرک اللہ نے قرآن میں ان مشرکوں کو جو مکے کے مشرک تھے ان کو رجسٹرڈ جہنمی قرار دیا کہ وہ جہنمی ہے، حالانکہ وہ سمجھتے تھے، مانتے تھے اللہ ایک ہے، وہ مانتے تھے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اور صرف یہ کرتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ 2 باتیں تھی صرف ان کے اندر، وہ کہتے تھے یہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، ہم ان کی بندگی، ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں، یا پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اس کے علاوہ تو ان کو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ وہ ہر اعتبار سے اللہ کو بڑا سمجھتے تھے، ہر اعتبار سے اللہ کو ایک سمجھتے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ یہ اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں۔ وہ اگر یہ حرکت کریں تو وہ مشرک ٹھہرے اور کافر ٹھہرے اور جہنمی ٹھہرے، اور مسلمان، اللہ اکبر، مسلمان جو مرضی کرتا پھرے، یہ کافر بھی نہیں ہوتا، یہ مشرک بھی نہیں ہوتا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا ایمان ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے۔ وہ الطاف حسین حالی نے کہا تھا، اللہ اکبر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر۔ دوسرے لوگ اگر بتوں کی پوجا کرتے وہ کافر ہوتے، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، ستاروں میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، شہیدوں پہ جا جا کے مانگیں دعائیں، مزاروں پہ دن رات منتیں چڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یعنی مسلمانوں کا ایمان کیسا ہے، اس کو کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عمل کر لو فتنے آنے سے پہلے پہلے، ہوگا کیا؟ صبح مومن ہو گئے، شام کو کافر ہوئے پڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دوسری چیزوں کو رب بنایا، ہم کتنے زندہ رب، کتنے مردہ رب، کتنے بنائے پھرتے ہیں۔
اللہ کو چھوڑ کر کتنی چیزوں پر امیدیں ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. سارا دن ہم کہتے ہیں فلاں ہمارا کام کر دے گا، فلاں کے ذریعے سے ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. ایک بات بتائیں مجھے، آپ بھی اور میں بھی، ہم سب، ایک کوئی مشکل پڑے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی مشکل سے بچائے، کوئی مشکل پڑے تو پہلا خیال کیا آتا ہے؟ پہلا خیال اللہ کا آتا ہے؟ یا مشکل پڑے تو پہلا خیال یہ آتا ہے کہ میں فلاں کے پاس چلا جاؤں، میں فلاں کے پاس جاؤں، بینک بیلنس کی طرف خیال آتا ہے. مشکل پڑی ہے، پیسے بینک میں پڑے ہیں کہ نہیں پڑے، فلاں کام ہے کہ نہیں، گاڑی کھڑی ہے کہ نہیں، فلاں معاملہ ہے کہ نہیں. اگر پہلا خیال مشکل میں اللہ کا نہیں آیا تو آپ کیسے مسلمان؟ میں بھی اور آپ بھی، ہم کیسے مسلمان ہیں اگر مشکل پڑنے پر پہلا خیال الیس اللہ بکاف عبدہ؟ اللہ پوچھتا ہے، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر خیال مادی چیزوں کا آتا ہے اور مادی چیزوں میں انسان گھس کے رہ جاتا ہے اور اسی میں مشغول رہتا ہے اور خیالات بھی اسی کے آتے ہیں، تو پھر وہ اپنے ایمان کی فکر کر لے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. صبح مومن ہوا پڑا ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا. سارا دن انسان جو اعمال کرتا ہے، ہر عمل کو سوچ کر، دیکھ کر، پرکھ کر پھر کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں انسان کہیں ایمان سے کفر میں چلا جائے. دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ او یمسی مومنن ویصبح کافرا، یا رات کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوا پڑا. اچھا دن کو تو چلے انسان گھر سے نکلتا ہے، ہزار قسم کے مسائل ہوتے ہیں، مسائل میں گھرا ہوا ہوتا ہے، مختلف لوگوں سے ملتا ہے، مختلف اعمال کا امکان ہوتا ہے. یہ رات کو کیا ہوا کہ رات کو اچھا بھلا مومن تھا، صبح ہوئی تو کافر ہو گیا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں نہیں فرمایا، صحابہ کے دور میں. آپ نے فرمایا جب فتنے آئیں گے پھر ایسا ہوگا. تو رات کو آج کل کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کے دور کی راتیں کیا تھیں؟ اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ میں تم میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر، تہامہ کے پہاڑ، بہت اونچے پہاڑ، تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دے، سارے ہی اعمال ضائع. اللہ اکبر. ڈر گئے صحابہ کرام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بتا دیجیے، ہمیں ان کی نشانی بتا دیجیے تاکہ ہم بچ جائیں، ہم ان میں سے نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے جیسے ہیں، تمہارے جیسے اعمال کرنے والے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہی کچھ کرنے والے. تو پھر فرق کیا ہے؟ فرمایا فرق یہ ہے اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، تنہائی میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں. اب یہ حدیث صحابہ کرام نے بھی سنی. اس دور میں اگر کوئی آدمی تنہا ہو، صحابہ کے دور میں آدمی تنہا ہو، کمرے میں اندر سے کنڈی لگا لے، اکیلا رات گزارے، اکیلا اس کو تنہائی میسر ہو، تو وہ کیا حرمت پامال کرے گا؟ حرمت پامال کرنے کا امکان ہی کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے پتہ نہیں اس حدیث کو کیا سمجھا ہوگا. وہ تو ایمان لے آتے تھے، جو سنتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے تھے. انہوں نے اس کا مفہوم کیا سمجھا ہوگا؟ اللہ اکبر. مجھے لگتا ہے یہ حدیث خاص آج کے دور کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر شخص کے پاس حرمت پامال کرنے کا موقع ہے. جب آج کی تنہائی ہے
تو حرمت پامال کرنے والی تنہائی آج کی ہے. اور کیا چھوٹا کیا بڑا کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ سارے ہی اب تو لگتا ہے کہ سارے ہی اس میں انوالو ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور خاص طور پر راتوں کو، تو رات کو آدمی مومن ہوگا، صبح کافر ہوا پڑا ہوگا تو کوئی ایسی حرکت ہی کرے گا نا تنہائی میں. اللہ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تنہائیاں پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو فتنے کے دور ہے، فتنے کا جو اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس سے پہلے عمل کر. فتنے آ گئے تو پھر عمل کی گنجائش ختم ہو جاتی. پھر اس کی ایک اور خصوصیت بتائی، وَيَبِيعُ الرَّجُلُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا. دن رات ایمان کے سودے ہوں گے. اللہ اکبر. عدالتیں دیکھ لیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے دیکھ لیں، آپس کی ڈیلنگز دیکھ لیں، آپس کے معاملات دیکھ لیں، آپس کے لین دین دیکھ لیں، دیوانی مقدمات دیکھ لیں یا فوجداری مقدمات، جتنے بھی معاملات آپس میں چل رہے ہیں، اللہ اکبر. ایمان بچانا کتنا مشکل ہو گیا. چھوٹے چھوٹے سودے، ایمان کے سودے، چھوٹی چھوٹے فائدے کے لیے ایمان کا سودا انسان کر لے. اللہ اکبر. گویا وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے فرمایا نا کہ آدمی صبح مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا ہوگا، تو لگتا ہے کہ سارا دن ایمان کے سودے ہوتے پھرے. کہاں کہاں انسان چھوٹی چھوٹی بات پہ ایمان بیچ دیتا. ایک بات آپ بتائیں، مومن کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ فرمایا ہو سکتا ہے. کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے. تو کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو کیا خیال ہے میں اور آپ ہم سب اپنی زندگیوں پہ نگاہ ڈالیں، جھوٹ کوئی نہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ موبائل فون ہے نا، سب سے بڑا جھوٹ بلوانے والا آلہ یہ موبائل فون. اگلے بندے کو چارنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. گھر سے نکلے نہیں ہوتے تو بس میں پہنچنے والا ہوں. یہ جھوٹ تو جھوٹ ہی کوئی نہیں ہے نا، بس میں پہنچنے والا ہوں، حالانکہ گھر سے نہیں نکلا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. سارا دن جب یہ کرتا رہے انسان، تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ان کے اوپر انسان، صغیرہ گناہوں کے اوپر جب انسان اصرار کرتا ہے اور اس کی تکرار کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں. اور جب انسان کے معمول کا حصہ بنتے ہیں تو یہی تو کفر ہے. کیونکہ مومن ہے تو جھوٹا نہیں، جھوٹا ہے تو مومن نہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اکثر محدثین نے کہا کہ مرفوع حدیث ہے، فرمایا کہ یتبع الرجل یتبع المؤمن علی کل خلق، یتبع المؤمن علی کل خلق. مومن کے اندر ہر اخلاقی عیب ہو سکتا ہے. ظاہر ہے اللہ نے جیسا بنایا ہے، کسی کو بڑبولا بنایا ہے، کسی کو خاموش کم گو بنایا ہے، کسی کو اللہ نے غصے والا بنایا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے غصہ دیا ہی نہیں، کسی کو کیسا کسی کو کیسا. تو مومن کوئی کیسا کوئی ایسا، اب دیکھ لیں کوئی نفسیاتی طور پر کس طرح کا ہے، کوئی کس طرح کا. تو ہر اخلاقی عیب ہو سکتا ہے مومن کے اندر، سوائے دو باتوں کے. دو باتیں مومن کے اندر نہیں ہو سکتی، الا الکذب والخیانہ. بددیانت نہیں ہو سکتا مومن، مومن بددیانت نہیں ہو سکتا اور جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ اور بددیانتی مومن کے اندر نہیں ہو سکتی. اور اگر ہمارے اندر بددیانتی بھی ہے اور اگر ہمارے اندر جھوٹ بھی ہے تو پھر ایمان کہاں ہے؟ بددیانتی اور جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہے. اور جس کی زندگی جھوٹ پر چلتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور یہ جو چالاکیاں کرنی، کسی کے ساتھ کسی کو کیسے کہہ دیا، کسی کو کیسے کہہ دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا قولوا قولا سدیدا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ سے ڈرو
اور بات کیا کرو نہایت سیدھی۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہر سچی بات سیدھی نہیں ہوتی۔ آدمی سچی بات کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بھی سیدھے طریقے سے نہیں کر رہا ہوتا۔ اب جو بھی کوئی شخص، ایک تو بات سچی ہونی ضروری ہے، دوسرا سیدھی ہونی ضروری ہے۔ اور سیدھی کا مطلب پتہ کیا؟ سدید، سہم سدید، عربی میں کہتے ہیں سہم سدید۔ دو اعتبار سے سہم سدید کہتے ہیں، ایک تو تیر اپنی دم سے لے کر اپنا نوک تک وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس کے اندر انحراف نہیں ہوتا، وہ مڑا توڑا نہیں ہوتا، سیدھا ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ تیر جب فائر کیا جاتا ہے تو وہ فائر کرنے سے لے کر اپنے ٹارگٹ تک وہ یوں پہنچتا ہے، کبھی یہ نہیں ہوتا کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا اور پھر پہنچے، وہ سیدھا ہی پہنچتا ہے۔ سیدھا جائے گا تو پہنچے گا، ادھر ادھر جا کے نہیں پہنچے گا۔ تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سیدھی بات وہ ہوتی ہے جو اگلا بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے نا، وہی آپ کہہ رہے ہو تو پھر وہ سیدھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کچھ جو بھی کہہ رہے ہیں آپ اگلے بندے کو چکر دے رہے ہیں تو یہ سیدھی بات نہیں ہے اور یہ ایمان کے منافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المکر والخدیۃ فی النار، لوگوں کو چلاکیاں کرنے والا اور دھوکے کرنے والا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے مزاج بنائے ہیں، کوئی چلاکیاں کرنے جانتا ہے، کوئی چلاکیاں کرنے نہیں جانتا۔ کوئی سادہ آدمی ہوتا ہے، بھولا بادشاہ ہوتا ہے، کوئی آدمی تیز چلاک ترار ہوتا ہے، لیکن تیز چلاک ترار اللہ نے بنا دیا ہے تو وہ بھی امتحان ہے، کرنی نہیں ہے چلاکی۔ قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، اللہ نے صلاحیت دی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے طبیعت کے اندر تیزی چلاکی رکھی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا نا کہ المکر والخدیۃ فی النار، کہ چلاکیاں کرنے والا اور دھوکہ دینے والا جہنم میں جائے گا، اگر میں نے یہ نہ سنا ہوتا لکنت من امکر الناس، میں دنیا کائنات میں سب سے زیادہ چلاکیاں کرنے والا ہوں، بندوں کو چار دیتا میں، لیکن میں نے نہیں چارنا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے وہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ جو فتنے کا دور ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، پتہ نہیں یہ وہی دور ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ہو سکتا ہے اس کے بعد اس سے بھی برا دور آنے والا ہے، اللہ کو معلوم۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ آج کے دور میں اسی طرح کی صورتحال بن گئی۔ امتحان مشکل ہو جاتا ہے، جب فتنے چھا جاتے ہیں تو امتحان مشکل ہو جاتا ہے، اور اس مشکل میں جب مومن جو ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہوتا ہے، مومن کے لیے جو مشکل حالات ہیں وہ مزید اجر کا باعث بنتے ہیں، مومن کے لیے امتحان میں مزید کامیابی کا باعث بنتے ہیں، اس لیے کہ مومن اس میں صبر کرتا ہے۔ لہذا جو یہ حالات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یہ پریشان کرنے کے لیے نہیں بتائے، مومن کو عمل پر مستعد کر کے خوشخبریاں دینے کے لیے بتائے۔ ایک آخری حدیث سن لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر، میرے صحابہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو ڈٹنے کا دور ہے، ایام الصبر، ڈٹنے کے دن آنے والے۔ صبر تو ہر دور میں ہی ہوتا، لیکن اس کا مطلب ہے مشکل حالات میں صبر زیادہ مشکل ہوتا۔ تین ہی تو صبر کی قسمیں ہیں کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صبر کرنا، گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا، اور مصیبتوں پہ صبر کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے جو صبر کا دور ہے، لیکن ساتھ فرمایا صبر یعنی دین پر ڈٹنا ہوگا بڑا مشکل، اتنا مشکل ہوگا وَالصَّبْرُ فِيهِنَّ كَقَبْضٍ عَلَى الْجَمْرِ، جس طرح آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑیں تو انسان کو چین آتا ہے بھلا،
فرمایا جتنا مشکل آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا ہے اتنا مشکل اس دور میں دین پر ڈٹنا ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ کو معلوم ہے کہ ہم اس دور میں پہنچ چکے ہیں یا اس کے بعد یہ دور آنے والا ہے۔ لگتا یوں ہے کہ یہ شاید یہی دور ہے یا آیا چاہتا ہے کہ اللہ کے دین پر ڈٹنا آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف ہوا پڑا۔ لیکن ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للعامل فیہن اجر 50۔ یہ جو مشکل حالات ہوتے ہیں مومن کے لیے خوشخبری والے حالات ہوتے ہیں۔ فرمایا مشکل تو بہت ہوگا اس دور میں عمل کرنا، للعامل فیہن اجر 50، لیکن اس مشکل دور میں جو مومن عمل کرے گا اس کو 50 لوگوں جتنا اجر ملے گا۔ صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 منا او 50 منہم، یہ 50 لوگوں جتنا جو اجر ملنا ہے، یہ 50 لوگ اس دور کے 50 لوگ ہیں یا ہمارے دور کے 50 لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں 50 منکم، ہے میرے صحابہ تم 50 صحابہ جتنا اجر ملے گا جو اس دور میں دین پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس مشکل حالات میں بھی سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔